کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں. ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں. عبدیت جسے کہا جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے. کس کی؟ اللہ کی. لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتا ہے آزادی، لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، آج بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو تباہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کے حقوق کے لیبل سے انسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. لیبل لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں. یعنی ویسے آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اس آزادی سے ہم غلام بن رہے ہیں کسی اور کے. کلچر کے غلام بن رہے ہیں، قوموں کے غلام بن رہے ہیں. بڑی قوموں کے غلام چھوٹی قومیں بن رہی ہیں، ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں ہمارے اوپر. تو آزاد دنیا میں میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ٹوپی ڈرامے ہیں. کچھ دن پہلے خاتون بیچاری اپنی بچوں کو لے کر آئی، چھوٹے بچیاں تھیں اس کی، تو بڑی ہو گئیں. تو وہ کیا مسئلہ ہوا کہ جی اب کیا ایسا نہ ہو پھر بات پہنچ جاتی ہے. ایک جنرلی ایک بات کر دیتا ہوں، مرد کی طرف سے تھوڑے بہت مسائل ہوں، عورت عدالت سے جا کے خلا لے لیتی ہے. بچیاں لے کے چلی گئیں، عدالت فوراً خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. دیکھنے میں کیا لگتا ہے کس کے حقوق محفوظ ہیں؟ عورت کے. دیکھنے میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ پاورفل بنا دیا کورٹ نے عورت کو، فوراً کھٹاک سے خلا لیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. خلا لے کے محترمہ نے کہیں شادی کر لی. اب بچیاں جب ذرا بڑی ہونا شروع ہوئیں تو سوتیلے باپ کی نظریں اس پہ بولو گندی نظریں اس پہ پڑنا شروع ہو گئی. اب نہ پرانا باپ ان بچیوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نئے باپ کے پاس بچیاں محفوظ نہیں ہے. وہ تپا ہوا ہے کہ یہ تم لے کر گئی کیوں ہے بھائی؟ جب بچی تھی، چھوٹی تھی، دل بہلانے کا ذریعہ تھی تو لے گئی. اب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو کس کے حوالے کر رہی ہے؟ میں نہیں لیتا. اب عورت ٹینشن میں ہے کہ ان بچیوں کو رشتے کہاں سے ہوں گے ان کے. یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے، ان کے رشتے کیسے ہوں گے. سوتیلے باپ دلچسپی نہیں لے رہے، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اس کو وہ محبت تو نہیں ہو رہی نا جیسی اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے. ہر ایک کی نظریں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں. یہ تو شہوت پرستی کا دور ہے. لوگ ساری رات انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو صبح جب وہ ٹھرکی اٹھے گا، اس کی شہوت بھڑک چکی ہوگی، تو وہ تھوڑی فرق کرے گا محرم نا محرم کا. درندہ بنا رہا ہے آپ کو یا ہمارا میڈیا. فحش موویز، فحش فلمیں، فحش سین ٹک ٹاک پہ، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں؟ کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں. وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش، اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا. نقصان کس کو ہوگا اس سے؟ عورت کو ہوگا. تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں، خواتین کو، آپ نے بچپن میں، یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھیں، شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا، اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے. خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ، اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ. سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا، وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں. میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں. میڈیا بنا رہا ہے، یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی، وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا تو مرد درندہ بنے گا، جانور بنے گا، جو بن رہا ہے. اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کریں تو اس سے جذبات کی تسکین ہو جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. اس سے تسکین نہیں ہوتی، اس سے شہوت بھڑکتی ہے. وقتی تسکین ہوتی ہے، جیسے چرس پینے سے 2 منٹ کا سکون ملتا ہے، اس کے بعد چرس کی طلب پہلے سے بولو زیادہ بڑھکے گی. جو حرام خوری سے، حرام کاری سے بچتے ہیں نا، نہ ہاتھ کا استعمال، نہ زنا، ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے. اور جو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ درندے بنتے چلے، ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کہ یہ کر لیا کرو، اس سے سکون ملے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بولیں سگریٹ پی لیا کرو، اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. یہ وقتی سکون ملے گا، اس کے بعد اس کی لت پڑنا شروع ہوگی. بہت زیادہ سکون میں جو یہ کام نہیں کرتا، تھوڑا سا ٹینشن ہوگی، اس کے بعد سکون میں آ جائے گا، عادت نہیں رہے گی اس کو. اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے، اس کو بار بار کرنا ہے یہ کام، اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی.
تسکین نہیں ہوتی کیونکہ نیچرل نہیں ہے. پھر جائے گا وہ, کہیں اس کو کوئی سین نظر آ گیا, کہیں عورت نظر آ گئی, پھر بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ جتنے بڑے بڑے زانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے اس اسٹیپ سے ہو کے یہاں پہنچتے ہیں. پہلے یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں. اور جو پہلے اسٹیپ سے بچا رہتا ہے وہ آخری اسٹیپ سے بھی بولو بچا رہتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا, تو ڈاکٹروں نے اس کے نئے نئے علاج نکالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اپنی ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے, یہ کر لیا کرو. اس سے ڈپریشن سے نکلو گے نہیں, ڈپریشن میں جاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو. کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن. وقتی طور پہ کم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ کیفین ہو گئی, نکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے, اور چرس ہو گئی, صحیح ہے نا؟ یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. کہاں کسی میں کم نقصان ہے, کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہیں گے, اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا, کوئی کافی کا ہے بھائی, کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا, اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی, اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ, دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے, تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے, ٹیک لگاؤ, سو جاؤ, پھر وہاں سے اٹھے اور چلے آگے. تو اپنی زندگی کو نیچر پہ لے آؤ. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس لڑکے کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے بہت سے, سارے ڈاکٹر نہیں کہتے یہ بات, ان کو ڈال دیا اس لائن پہ ڈپریشن ختم ہوگی. ابے بھائی ڈپریشن بڑھے گی, یہ عادت پڑے گی اس کو, پھر اس کو پھر جو ہے نا, پہلے تو تصوراتی دنیا میں یہ کام کرے گا, پھر اس کے بعد جا کے فوش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرے گا, پھر اس کو مزید آگے کا اسٹیپ بھی چاہیے. پھر یہی ہوگا کہ جب شہوت مزید بھڑکے گی تو پھر بالآخر محرم نامحرم کا فرق بولو ختم ہوگا, درندہ بنے گا انسان. اس کا حل اسلام نے یہ بتایا, بالغ ہوتے ہی شادی کرو بس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر نکاح نہیں کر پا رہے, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے سے کنٹرولنگ پاور بڑھے گی, اور تھوڑے دنوں میں کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی. غلط طریقے سے کسی ڈاکٹر کے مشورے پر الٹی سیدھی کام کرو گے تو کنٹرولنگ بریکیں فیل ہو جائیں گی, درندے بنو گے, ٹھرکی بنو گے, جیسے کہ بن رہے ہیں لوگ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کسی بھی نوجوان کو بولو نا یہ کام چھوڑ دو, کہنے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے اس سے, اتنی رکعت پڑھنے کا. اور خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجر لڑکوں کی عمر ہے 13 سے لے کے 18 سال, اس میں تو آپ اپنی انرجی اگر زیادہ یوٹیلائز کریں, اس سے تو آپ کے گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے نا. خیر ہم کہاں کدھر کو نکل لیے. تو جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ زبان سے کہلوا دے. وہ ہم بات کیا لے کے چل رہے تھے بھائی صاحب؟ قربانی. باقی یہ میں بتا دوں, یہ جو ہاتھ چلانے کی لڑکوں کو عادت پڑ جاتی ہے, یہ چھوٹتی بہت مشکل سے ہے. تو مایوس نہ ہو, کم از کم فضائل تو ذہن میں نہ رکھے نا کہ اس سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے, ڈپریشن ختم ہو رہی ہے. جیسے میں چائے پیتا ہوں 2 کپ دن میں, لیکن میں اس کے فضائل نہیں سناتا, لوگوں کو عادت نہیں ڈالتا کہ چائے پیا کریں. ہمیں پتا بس چائے چھوڑ دی تھی ہم نے, 2 سال تک چھوڑے رکھی ہے. اس کے بعد پھر جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے. منع کرو تو پھر آئس کریم اٹھا کے لے آتا ہے. اب اتنا بڑا لسی کا گلاس کون پیے گا, لسی اٹھا کے لے. ہم نے کہا یار وہ کیا تھا, وہ صحیح تھی, اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کی ہے نا, اس سے اوپر کافی ہے, اس سے اوپر چرس ہے. تو یہ سارے ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری. کیونکہ بہت سارے جم ٹرینر لوگوں کو بھائی کافی, بلیک کافی پیا کریں, بلیک کافی پیا کریں, جگر ہو سکتا ہے جگر وگر ٹھیک ہو جاتا ہوں, میں کوئی جگر کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, فیٹ ویٹ ختم ہو جاتا ہوں, لیکن دماغ کو کیا ہوتا ہے آپ کے مصنوعی سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہے.
दिमाग के साथ मत खेलो मेरे भाई, दिमाग को सुकून देने के लिए सो जाओ, सो के उठो, जॉगिंग करो, तफरी करो, इसके अलावा दिमाग को सुकून देने का कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार मत करो। मेडिकल साइंस हर चीज में कोई हतमी नहीं होती, बहुत सी चीजों में हतमी होती है, लेकिन बहुत सी चीजों में वो कोई हतमी नहीं होती, कल उसकी राय चेंज हो जाएगी। हमारे पास पैगंबरों की सीरत है। अल्लाह कहता है मैंने सुकून के लिए कॉफी नहीं बनाई, मैंने सुकून के लिए रात बनाई है, रात को जल्दी सो जाओ। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, उसकी निशानियों में से रात को आराम करना और दिन में आराम करना। दिन का कैलूला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीलू फइन्न शैतान ला यकील, दोपहर खाने के बाद आराम करो, इसलिए कि शैतान आराम नहीं करता। ये दोपहर की गहरी नींद, ये थोड़ी देर की नींद, और रात को जल्दी सोना, गहरी नींद रात की। कितनी गहरी नींद होनी चाहिए? कुरान कहता है वजअलनल लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया, ढांप ले तुम्हें। जैसे कंबल ओढ़ के गायब ना इंसान, ऐसे रात का अंधेरा तुम्हें क्या कर दे? गायब कर दे। वजअलना नौमकुम सुबाता, ये तो बड़ी बली आयत है, नौम को सुबात बनाया, सब अरबी में काटने को कहते हैं। क्या जबरदस्त आयत है, देखो इसमें मेडिकल साइंस का भी बड़ा खानदानी उसूल बयान हो रहा है कि नींद कैसी होनी चाहिए। कॉफी पी के नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद का क्या होगा? बोलो, बेड़गरक होगा। 6-6 कप पी रहे हैं जिगर की मजबूती के लिए। हमारे घर वालों को किसी ने बोल दिया कि वो, मैंने कहा वो अल्लाह का वास्ता, जिस दिन नहीं मिली कॉफी मेरी शामत आएगी उस दिन। यही होगा ना, जिसको कॉफी पीने की आदत हो जाए, उसको कॉफी नहीं मिले उसको कुछ नहीं होता, उसके साथ रहने वाले का बेड़ा क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा होता उसका उसको टेंशन होती। मैंने कहा हमें तो आदत नहीं है, तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं भी कॉफी नहीं, डॉक्टर से बोलो कुछ और बताए। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा है? वजअलना नौमकुम सुबाता। मैं मानता हूं कुछ फायदे होते होंगे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, लेकिन हम कॉमन सेंस की बातें जानते हैं, ठीक है ना। हमें इतनी बात मालूम है कि नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये सब चीजें बात की इजादात हैं दिमाग को सुकून देने के लिए, ये कोई नेचुरल नहीं है। यकीनन इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट होंगे जो हो सकता है अभी साइंस ना बता रही हो, कल मुत्तले हो, क्योंकि दिमाग से खेला तो जा रहा है इसमें। तो पिए आप, कॉफी पिए, मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन उस पे सेहत के लेबल ना लगाएं कि ये दिल मजबूत होता है और जनाब इससे ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा इससे, आप दिमाग खराब होता है इससे। सबसे बड़ी बात तो हम ये जानते हैं। और सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? दिमाग की, खोपड़ी की वैल्यू है। बाकी जिगर विगर के लिए और बहुत सारी चीजें वो कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? तो पिए आप, हलाल है, हम कोई हराम होने का फतवा नहीं दे रहे, लेकिन उस पे देखो और भी तो बहुत से उल्टे काम हम कर रहे हैं ना। सुबह पराठे फोड़ना, कोई सेहत अच्छी होती है इससे? क्या ख्याल है? कोई अच्छी होती है सेहत? फोड़ रहे हैं हम, लेकिन उस पे सेहत का लेबल नहीं लगा रहे हम। बर्गर खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, कोई सेहत अच्छी होती है उससे? लेकिन सेहत का लेबल भी नहीं लगा रहे, बस खा रहे हैं। कल मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, निहारी फोड़ी हमने जाके, रात के वक्त 2 मगज डलवाए उसमें, क्योंकि दोपहर मैंने खाना नहीं खाया था, सुबह पराठे फोड़े हुए थे, दोपहर का खाना नहीं था, रात को टाइट भूख लगी, कहीं जाना भी था, जामे तो रशीद भी जाना था, दोस्त को फोन किया, चल भाई तारिक रोड पे निकलते हैं यार, निहारी फोड़ने का दिल चाह रहा है। गए, 2 मगज डलवाए उसमें, रोटियां खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, अच्छा काम किया। लेकिन ये नहीं कि फिर बयान दिया कि आप लोग निहारी में रात के वक्त 2 मगज डलवा के कोल्ड ड्रिंक पिया करें, इससे सिल्म स्मार्ट हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। भाई बस एंटरटेनमेंट की एक चीज है, हलाल है। अब सेहत का इतना भी सर पे मुसल्लत करना कि इंसान नली निहारी से महरूम हो जाए, लेबल नहीं लगाया, फोड़ फाड़ गए, आ गए। तो आप भी पी लो कॉफी, लेकिन खुदा का वास्ता उस पे सेहत के और दिमाग की ताकत और वगैरह वगैरह के लेबल मत लगाएं आप। और हमने भी अगर निहारी एक दफा फोड़ दी तो अब ये तो नहीं कि रोज फोड़ रहे हैं, वो फिर एक्सरसाइज वगैरह करके उसको मैनेज कर लेता है आदमी। एक दिन फोड़ फाड़ दिया, अगले दिन तरह जॉगिंग ज्यादा कर ली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और मेरा नजरिया ये है कि इंसान अपनी खुराक में जो नेचुरल चीजें, मगज निहारी, नली निहारी तो नेचुरल है ना, वो तो कोई आर्टिफिशियल चीज तो नहीं है ना। मगज अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें ऊंट का गोश्त होता है, वो किसका बनाया हुआ? कोल्ड ड्रिंक इसमें गलत चीज आ गई है। तो उसका फिर ये है कि आदमी जरा एक्सरसाइज कर ले, उसको चल फिर ले, ज्यादा उसको मैनेज कर ले किसी तरीके से। अब क्योंकि इतना ज्यादा परहेज आजकल कीटो डाइट के नाम से कुछ डॉक्टर परहेज बता रहे हैं, उनकी तहकीक होगी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो खुराके खा के आदमी कहता है फिर ऐसी सेहत का हमने करना क्या है कि हर चीज से इंसान क्या हो जाए? महरूम हो जाए। वही बच्चों वाला लतीफा याद आता है कि वो स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चों प्रॉमिस करो कि कभी भी सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चों ने कहा मिस कभी भी नहीं पियेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो हमेशा अब्बू अम्मी का कहना मानोगे। बच्चों ने कहा कहना मानेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो गर्ल्स का पीछा कभी नहीं करोगे। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। बच्चों प्रॉमिस करो मुल्क की खातिर जान देनी पड़ी तो जान दे देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे, करना क्या है ऐसी जिंदगी का हमने, जब कुछ बचा ही नहीं है उसमें, तो जान देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो मैं आपसे ही कहता हूं कि सेहत तो डॉक्टरों की फील्ड है, उनसे पूछें क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन इतना वहमी इंसान भी ना हो जाए कि नेचुरल चीजों को क्या कर दे, बिल्कुल ही उसको छोड़ छाड़ के बैठ जाए। तो उसका ये है कि उसको तमीज से मैनेज करता रहे, फिर भी मर जाए तो मर जाए, क्या करना है भाई।
کیونکہ ایسی ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے. میں کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں, اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھا بھائی کیا کھانا کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, یہ کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل, میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے رات بنائی لتسکنو, تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. دماغ کو کیا ملے, فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات, وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا, آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے, اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے, بولو. آرام کسے کہتے ہیں, آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا, بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے, اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے, سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان, کہ یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے, ابے بولو نا, چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا, بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے, ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے, دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے, سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے, تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے بات, دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں, مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے, مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں, ٹھیک ہے.
पैदा तो इसी सोसाइटी में हुआ है ना, फजाइल नहीं बयान करते हम। अच्छा खैर, तो अब दिमाग का काम क्या है? दिमाग को सुकून ऐसे मिलेगा, सोचना छोड़ दे। अब आप क्या करोगे? अब आप बैठ गए, टांगों को ऑर्डर दिया रुक जाओ, टांगे रुक गई। कमर थक गई है बैठे बैठे, कमर को ऑर्डर दिया भाई लेट जा, लेट गए भाई। अब दिमाग थक गया आपका, आप दिमाग को ऑर्डर दे रहे हो सोचना बंद कर दे। दिमाग का बाप भी सोचना बंद नहीं करेगा, बल्कि और सोचेगा। तभी तो ओवर थिंकिंग की एक बीमारी है ना। लोग कहते हैं हम जब सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल ही नींद उड़ जाती है हमारी। वैसे चलते फिरते रहेंगे नींद आएगी, बैठे हुए नींद आ रही है, सोने के लिए लेटे और नींद के अलावा अब सब कुछ आना शुरू, क्योंकि दिमाग अब नींद के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि सो तू नहीं सोया, सुबह देर हो जाएगी, दिमाग खराब होगा, ये होगा। उससे नींद आने के बजाय क्या होती है? इस टेंशन से नींद और उड़ती है। समझ में आ रही है बात? तो इसका हल अल्लाह ने क्या रखा है? अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास जो सबसे पावरफुल पार्ट है ना वो दिमाग है। उस दिमाग के कंट्रोल में मैंने तुम्हारे सारे पार्ट दे दिए हैं। दिमाग किसके कंट्रोल में है? वो मेरे कंट्रोल में है। वो किसी का बाप भी नहीं सुला सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगा। लिहाजा तुमने क्या करना है? सोने के असबाब इख्तियार करने हैं। सोना तुम्हारे बस में नहीं है। असबाब के बत्ती बुझा दी, लेट गए, सुकून का माहौल हो गया, पंखा चला दिया, या नींद की गोली खा ली, बहुत ज्यादा हो गया तो यही होगा ना। तो उससे नींद की गोली भी आपको याद रखो सुलाती नहीं है। वो क्या करती है? आपके जो पट्टे हैं उनको रिलैक्स कर देगी, ख्यालात को मुश्तमे कर देगी। नींद डॉक्टर कहते हैं कि नींद खुद से आती है इंसान को, कोई दवा नहीं लाती नींद। दवा यही है कि वो असबाब पैदा कर देती है, उसके सुकून के असबाब पैदा कर देती है। लेकिन दवा डायरेक्ट नींद लाने वाली अब तक कोई दवा मेरी मालूमात के मुताबिक इजाद नहीं है, जो डॉक्टर कहते हैं। तो अब क्या होता है? अब अल्लाह ताला बीच में आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वजअल्ना नौमकुम सुबाता, तुम असबाब इख्तियार करते हो, लेट जाते हो। हम क्या करते हैं? तुम्हारी नींद, एक कैंची लेकर आते हैं हम, क्योंकि हम जो सोचना बंद नहीं कर रहे ना, वजह उसकी है कि हमारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जब सोने के लिए लेटे, दिन भर के ख्यालात हैं, अबे ये आया था, ये हुआ था, दूसरी शादी, तीसरी शादी, मेरे बयान किसी ने सुने हो, ठीक है ना, शादी नहीं हो रही या हो गई है तो मुसीबत। मेरे जिसने भी बयान सुने टेंशन में, वो भी टेंशन में जिसकी नहीं हो रही, और जिसकी हो गई है वो उससे बड़ी टेंशन में कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं। तो टेंशनों में और ये और वगैरह वगैरह 20 किस्म के आप निकालते चले जाओ दिमाग से। नहीं, अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत काम करती है। मैं क्या करता हूं? इसके जो लिंक है ना, जितने जहां से लीड आ रही है इसको, ये दुनिया से आ रही है ना, यहां से इसके दिमाग का मैं कनेक्शन क्या कर देता हूं, सारी तारें, पावर ही खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हो, हिल के ना दे रहा हो, पुलिस बुला ली, बेटा हट जा यहां से, नहीं हिल रहा हो, तो आखिरी हल आपके पास क्या है? वहां से पावर खींच दो, पावर ही निकाल दो, ऐसी की तार ही काट दो बीच में से। अब चलेगा? अब पहिया लगा के तो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा कंप्यूटर। तो अल्लाह मियां भी कहते हैं वजअल्ना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया के कनेक्शन का काटने वाला, ये नींद एक कैंची है जो क्या करती है? तुम्हारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन खत्म। असल बात जो मैं बताना चाह रहा था, अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि तुम्हें सुकून दिमाग को उस वक्त मिलेगा जब कॉफी पियोगे, ना चाय पीने से, ना चर्स पीने से, हीरोइन पीने से, ना दिमाग के सुकून के लिए अल्लाह ने नींद बनाई है। और वो वाली नींद जो तुम्हारा इस दुनिया से कनेक्शन खत्म कर दे। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है सो रहे होते हैं लेकिन सब पता होता है कि क्या हो रहा है। इसका मतलब उनकी नींद नहीं होती है। घोड़े बेच के सोने वाली नींद का अल्लाह जिक्र कर रहा है कुरान में। आप देख लो ना आजकल जो नींदें हो रही हैं, सो रहे हैं और सब सुन भी रहे हैं कि हो क्या रहा है, बेगम क्या बातें कर रही है, किसकी गीबतें कर रही है, घर में सास कितने दिन से आगे ठहरी हुई है, जा क्यों नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये क्या कर दिया और फलाने ने ये क्या कर दिया और महंगाई को ये क्यों हो गया, वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाइल, और सो भी रहा है। जरा सी बात करो तो कहता है क्या, अच्छा सोते सोते बता रहा होता है चुप हो जाओ मैं सो रहा हूं। अबे तुझे पता कैसे चला अगर तू सो रहा है भाई? कहता है चुप हो जाओ मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। मैं एक दफा सो रहा था, घर वालों ने मुझे उठाया कि दरवाजे पे कोई है, तो मैंने कहा मुझे उठाया क्यों, क्या नींद खराब ना हो जाए ना। मैंने कहा नींद तो हो गई खराब, नींद तो हो गई खराब। तो घोड़े बेच के सोना, गर्क हो के सोना, बेहोश हो के सोना, ये वाला सोना कौन सा सोना है जिसको अल्लाह नेमत करार दे रहा है और जो दिमागी सुकून का जरिया है। आजकल ये वाला सोना मार्केट से शॉर्ट। क्यों शॉर्ट है? इसमें हमारे अपने गुनाह भी हैं। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन गुस्से पर कुछ 2 हफ्ते से बयान चल रहा था ना, तो उसको भी लगा देता हूं उसी के साथ। मैंने बताया था ना आजकल जो हर आदमी तवे पे बैठा होता है ना गुस्से में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? नींद पूरी ना होना। लोग कहते हैं हम तो 7-7 घंटे सो रहे हैं। भाई आप सो थोड़ी रहे हैं, 7-7 घंटे आप सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कभी देखो 3 कैफियतें होती हैं, एक इंसान इस दुनिया में होता है और एक बिल्कुल
قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد، ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے. کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے. یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں. آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے، سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں. اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو، کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا، کبھی کمیٹی سے لڑے گا، کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مؤذن سے لڑے گا، کبھی اسے پٹا، کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا بد اخلاقی کی ہوگی اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی بدتمیزی ہر وقت جلے کٹے رہنا نیگیٹو سوچ رکھنا یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں، میں ساری رات تہجد پڑھوں گا سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اصلی و ارقد، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی، اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے آرام کرتے تھے تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں، وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ، کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں، ورزش کرے انسان، یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو، وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں، یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو، صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے، کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے، کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں، میں نانی کے جا رہا ہوں، میں خالہ کے جا رہا ہوں، میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی، تم ساری دنیا جاتی ہے، تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے، آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا، تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے، جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا، اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے. یار دیکھو غیرت پہلے ہے، پیسہ بولو بعد میں.
میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے,